فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانۂ بصیرت. فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل اور جس کتاب کو ہم نے مل کر پڑھنے کا آغاز کیا ہے اور جس کی یہ ریکارڈنگ نمبر 2 ہے، پارٹ 2. اس کتاب کا نام ہے کلام امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام، نہج البلاغہ کی جدید جامع شرح اور تفسیر، جلد سوم. ترجمہ زیر نگرانی حجت الاسلام مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی اور پیشکش ہے باب العلم دارالتحقیق مسجد باب العلم. اور اب ہم اس پارٹ 2 میں پڑھنے جا رہے ہیں مجوز نامہ، اور نامے کا عکس یعنی کہ اس کی فوٹو کاپی ہے جو کہ لندن UK سے مرکز باب المراد سید ذوالقدر رضوی صاحب کی ہے. بہت باریک لکھی ہے لیکن میں پوری کوشش کروں گی کیونکہ یہ آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کرنا ضروری ہے. لکھا ہے جناب حجت الاسلام والمسلمین سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب، ڈائریکٹر باب العلم دارالتحقیق فروغ ایمان ٹرسٹ، ناظم آباد، کراچی، پاکستان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ العزیز آپ ہر طرح سے بخیر و عافیت ہوں گے. یہ جان کر مجھے بے انتہا مسرت ہو رہی ہے کہ حضرت آیت اللہ شیخ ناصر مکارم شیرازی کی زیر نگرانی تالیف ہونے والی نہج البلاغہ کی سلیس و نفیس شرح پیام امام علیہ السلام کا اردو ترجمہ باب العلم دارالتحقیق میں آپ کی زیر نگرانی انجام پا رہا ہے. حضرت آیت اللہ شیخ ناصر مکارم شیرازی کے نمائندہ اور ان کے لندن کے آفس سے مسؤول کی حیثیت سے میں آپ کی خدمت میں صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گزار ہوں کہ رب کریم آپ کے توفیقات پہ اضافہ فرمائے اور آپ کے مسائی جمیلہ و جلیلہ کو شرف قبول سے سرفراز فرمائے. پھر لکھا ہے کہ تبلیغ دین اور خدمت مکتب و مذہب اہل بیت عصمت و طہارت کی غرض سے حضرت آیت اللہ عظمیٰ مکارم شیرازی کی جانب سے آپ کو ان کی تمام کتابوں کے ترجمے اور اشاعت کی اجازت حاصل ہے بشرطے کہ ان کے مضامین اور اب یہ جو ورڈ ہے یہ بالکل نہیں سمجھ میں آ رہا، ان کے مضامین میں کسی قسم کی تبدیلی واقع نہ ہو. ٹھیک ہے، نہیں میرے خیال ہے یہ ورڈ میں میم ہے. چلیے، مضامین میں کسی قسم کی تبدیلی واقع نہ ہو. میں اس عظیم الشان کتاب کی تکمیل اور اشاعت کے لیے بھی دست بدعا ہوں. رب اکبر اللہ پاک آپ کے دست و بازو کو قوت و طاقت عطا فرمائے اور اس جیسے کارناموں کے لیے زیادہ سے زیادہ امکانات فراہم فرمائے. آمین بحق محمد و آل محمد علیہ السلام. دعا گو سید ذوالقدر رضوی، مرکز باب المراد، لندن UK. تو یہ ہم نے مکمل کر لیا اور اب آئیے پیش لفظ پڑھتے ہیں جو کہ صفحہ نمبر 27 پر ہے. لکھا ہے نہج البلاغہ آج کی دنیا میں تصور سے کہیں زیادہ بہتر طریقے سے روشنی پھیلا رہی ہے کیونکہ بہت ساری اجتماعی اور انفرادی مشکلات اور دشواریوں کا حل اس میں موجود ہے اور بشریت کی جان لیوا بیماریوں کے لیے دوا اس میں پوشیدہ ہے. نہج البلاغہ کی روشن شعاؤں نے دنیا اسلام کی سرحدوں کو پار کر کے اب غیر مسلموں کے دلوں کو بھی منور کرنا شروع کر دیا ہے اور ایسے فیضیاب ہو رہے ہیں کہ کبھی ان کے ایسے بیانات نہج البلاغہ کے بارے میں آتے ہیں کہ دوستوں کی جان و دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتے ہیں اور شوق کے آنسوؤں کو آنکھوں سے بہا دیتے ہیں.
ایک عرب عیسائی مفکر میخائیل نعیمہ اپنی کتاب نہج البلاغہ اور اس کے صاحب، یہ کتاب کا نام ہے انورٹڈ کاما میں کہ نہج البلاغہ اور اس کے صاحب کے بارے میں لکھتا ہے کہ کیا علی علیہ السلام صرف اسلام کے لیے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو 1956 عیسوی میں ایک عیسائی ان کی گزشتہ زندگی کے بارے میں تحقیق و جستجو اور دقت کیوں کرتا؟ یہ جارج جرداق جیم رے دال الف قاف جو ایک لبنانی عیسائی مصنف ہیں جنہوں نے کتاب الامام العلی صوت العدالت الانسانیت لکھی ہے، یہ ان کی طرف اشارہ ہے۔ وہ امیر المومنین علیہ السلام ایسے دل پذیر شاعر، دل فریب واقعات، نرم اور لطیف حکایات اور حیرت انگیز جنگی واقعات کو شاعرانہ انداز سے پیش کرنے والے ایک ایسے مرد میدان جو نہ صرف جنگ کے میدان میں بلکہ دور اندیشی اور پاک دلی میں، فصاحت، بلاغت اور سحر انگیز بیانی میں، بہترین اخلاق اور جوش ایمانی میں، بلند ہمتی میں، مظلوموں اور نا امیدوں کی مدد کرنے میں، حق اور سچ کی پیروی کرنے میں، من جملہ تمام صفات حسنہ میں ایسے مرد میدان تھے کہ تاریخ میں آپ علیہ السلام کی کوئی نظیر ہی نہیں ملتی۔ نہج البلاغہ کی کشش اس حد تک ہے کہ سخت پیاسی ارواح کو اپنی شفاف حقیقت سے ایسا سیراب اور مست کر دیتی ہے کہ وجود انسان سے شراب طہور کے نشے میں طہور کی جے توئے ہے واورے شراب طہور کے نشے کے تمام اثرات آشکار ہو جائیں، گویا حوض کوثر سے اور مولا علی علیہ السلام ساقی کوثر کنارے پر بیٹھے ہر کسی کو اس کی قابلیت کے مطابق فائدہ پہنچاتے ہیں۔ مگر افسوس کہ نہج البلاغہ کی تفسیر و تشریح اور معانی کی وضاحت کے بارے میں مسلمان دانشوروں نے گروہی شکل میں اگرچہ بہت کوششیں کی ہیں، مگر اب بھی گہری اور بیشتر تشریحات کی ضرورت ہے۔ پہلے زمانے میں بزرگان دین نے اپنے حساب سے عمدہ لیکن محدود شرحیں لکھی ہیں، مگر آج کی دنیا کو تازہ اور تفصیلات کے ساتھ شرحیں درکار ہیں۔ اسی بنا پر تفسیر نمونہ کا کام ختم کرنے کے بعد مولا امیر المومنین علیہ السلام کی عنایات اور مدد سے مالی مشکلات کے باوجود ہم نے نہج البلاغہ کی مکمل شرح و تفسیر کا ارادہ کیا، اس امید کے ساتھ کہ اس کتاب سے دانشور حضرات، علماء، فضلاء، محققین اور عام لوگ بھی استفادہ کر سکیں۔ اس شرح و تفسیر کے لیے مندرجہ ذیل نکات پر خصوصیت کے ساتھ کام کیا گیا ہے۔ نمبر 1، یہاں پہ ٹوٹل 5 نکات ہیں۔ نمبر 1، اس کے ساتھ تمام جملوں کا ترجمہ و تفسیر۔ نمبر 2، تمام لغات اصلی و غیر لغات کی تفسیر۔ نمبر 3 ہے خطبوں اور خطوط سے مربوط تاریخی مسائل کے بیان کی اہمیت۔ نمبر 4 ہے مختلف عقیدتی، اخلاقی، اجتماعی اور سیاسی بحثوں پر ضروری تجزیہ و تحلیل۔ اور نمبر 5 ہے کہ اضافی نکات جن پر مکمل بحث کی گئی ہے، جو شاید محترم پڑھنے والوں کو دوسری کتابوں کی طرف رجوع کرنے سے بے نیاز کر دے۔ بہرحال بحمداللہ اس کام میں ہمارے ساتھ کچھ نئے ساتھیوں اور تفسیر نمونہ میں کام کرنے والے ساتھیوں نے بھی مدد کی، جس کے نتیجے میں ابحاث الف بے ہے الف سے ابحاث مزید توضیحات اور تشریحات کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ان عزیزوں کے تشکر کے ساتھ امید ہے عنایات پروردگار سے اس شرح و تفسیر کا مناسب اثر عالم اسلام و مسلمین میں پیدا ہوگا اور یوم آخرت کا ذخیرہ قرار پائے گا۔ ناصر مکارم شیرازی، 13 رجب 1420 ہجری، حوزہ علمیہ قم۔ تو یوں ہم نے یہ مکمل کیا، اور اب آئیے ہم مل کر پڑھتے ہیں۔ آغاز کرنے جا رہے ہیں مولا علی علیہ السلام کے خطبے کا، اور اس نشست میں ہم امید ہے کہ خطبہ نمبر 61 مکمل کر لیں گے۔ آئیے اب باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ خطبہ 61 یہ شروع ہوتا ہے لا تقاتلو سے اور ختم ہوتا ہے فَأَدْرَكَهُ تک۔ اور سامعین، ہم خطبے کو عربی، جو خطبے کی عربی ہے وہ پڑھنے سے گریز کریں گے، کیونکہ بہت ساری غلطیاں ہم سے ہو سکتی ہیں، اور ہمارے اندر اتنی تاب نہیں، اتنی ہمت نہیں کہ ہم مولا کے کلام میں کوئی غلطی کریں۔ اس لیے اس سے بہتر ہے، کیونکہ ہم یہاں پہ سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں، تو ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ہم نے خطبے کو کہاں سے کہاں تک
کہ اس حصے میں ہم اس کے اوپر پڑھ رہے ہیں، تو وہ پھر آپ کے لیے بھی آسان ہو جائے گا، اور میں بھی اس چیز سے بچ جاؤں گی، اس ڈر خوف سے کہ میں نے کیا غلطی کر دی ہے، کیونکہ عربی ہماری اپنی زبان نہیں ہے، ہم اہل زبان کیونکہ اردو کو پڑھتے ہیں اور سیکھتے ہیں، لہٰذا اردو میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے کیونکہ ہم نے سمجھنا بھی ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ خطبہ 61 کہاں سے شروع ہو کے کہاں پہ ختم ہوا، آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ خبردار میرے بعد خوارج سے جنگ نہ کرنا کہ حق کی تلاش میں نکل کر بہک جانے والا اس جیسا نہیں ہوتا جو باطل کی تلاش میں نکلے اور حاصل بھی کر لے۔ اچھا، یہاں پر یہ مکمل ہو گیا ترجمہ جو کہ خطبہ 61 ہے، اور یہاں پہ یہ بھی تھوڑی سی حاشیے میں تفصیل ہے کہ سند خطبہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ امیر المومنین علی علیہ السلام کا کلام محاسن بحیقی مروج الذہب مسعودی کامل مبرد علل الشرائع صدوق اور تہذیب شیخ توسی میں آیا ہے، اور یہاں پہ بریکٹ میں اس کا حوالہ لکھا ہے مصادر نہج البلاغہ جلد 2 صفحہ نمبر 40۔ ہم حاشیے میں جو بھی تفصیلات ہوں گی وہ بھی آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے جائیں گے، تو پھر زیادہ آپ میں سے بھی آپ کو بھی بہتر لگے گا اور مجھے بھی پڑھ کے مزید تفصیلات کا علم ہوتا جائے گا۔ اب اس خطبے کی شرح و تفسیر پہ آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہیڈنگ ہے شامی دہشت گردوں اور خوارج میں فرق۔ لکھا ہے دوسری جلد کے آخر میں کچھ خطبوں یا گفتگو میں خوارج سے متعلق باتیں ذکر ہوئی تھیں، ان میں سے ہر ایک ان کی زندگی کے اہم ترین حصوں اور منفی سرگرمیوں کی انجام دہی کی طرف اشارہ تھا، اور تیسری جلد کے شروع میں بھی ایک مختصر جملے میں بہت اہم نقطے کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور اپنے بعد ان کے ساتھ مسلح ہو کر جنگ کرنے کے بارے میں بہترین دستور دیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ تم لوگ میرے بعد خوارج کے ساتھ جنگ نہ کرنا بلکہ اپنے تابڑ توڑ حملوں کا رخ بنی امیہ کی ظالمانہ حکومت اور ان کی بربادی کی طرف موڑ دینا۔ اب یہاں پر 1 اور 2 کر کے پوائنٹ لکھے ہیں۔ سب سے پہلے لکھا ہے کہ اس امر کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ امام علیہ السلام کے دور حکومت کا ایک قابل ذکر حصہ ان خوارج سے جنگ کرتے ہوئے گزرا، خصوصاً نہروان کی جنگ میں آپ علیہ السلام نے ان پر فیصلہ کن وار کیا اور ان کے نظریات کی جڑیں کھوکھلی کر دی۔ دوسرے نمبر پر لکھا ہے کہ امام علیہ السلام کے سخت ترین جملوں میں خوارج سر فہرست تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ شہادت امام علیہ السلام ان کے ہاتھوں ہی ہوئی، مگر اس کے باوجود ان کے ساتھ جنگ سے منع کرنے والا حکم ذہنوں میں سوال ضرور پیدا کرتا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ حضرت امام علی علیہ السلام اس بات کو ایک واضح دلیل کے ذریعے سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انورٹڈ کاما کہ جو شخص حق کی تلاش میں نکلے اور وہ غلطی کر جائے تو وہ اس شخص کی طرح نہیں ہے کہ جس نے باطل کی تلاش میں جستجو کی اور اسے پا لیا، یعنی کہ حق کا متلاشی غلطی کر جائے اور باطل پرست کو وہ حاصل ہو جائے تو یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ یہاں پہ یہ مکمل ہوا جو ترجمہ ہم پڑھ رہے تھے۔ پھر لکھا ہے کہ جس طرح سید رضی نے یہ جملے کے ذریعے اشارہ کیا ہے کہ اب یہاں پہ یہ عربی کا چھوٹا سا لکھا ہے کیونکہ اس کا ترجمہ نہیں ہے، اس لیے میں پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ یعنی معاویہ و اصحابہ کے جملے کے ذریعے اشارہ کیا ہے۔ امام علیہ السلام کا مطلب یہاں پر امیر شام اور ان کے دوست ہیں، اس لیے اپنے اصحاب کو سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے 2 محاذوں پر جنگ لڑنے سے بہتر ہے اپنی جنگ اور طاقت کا رخ بنی امیہ کے دہشت گردوں اور غاصبوں کی طرف موڑ دو۔ امام علیہ السلام کے ساتھیوں میں آپ علیہ السلام کے بعد یقیناً 2 محاذوں پر لڑنے کی ہمت نہ رہی تھی، اسی لیے آپ علیہ السلام اس اہم دستور کے ذریعے سمجھاتے ہیں کہ اپنی طاقت و قدرت کو بٹنے نہ دو اور ایک ہی وقت میں 2 دشمنوں سے جنگ بھی نہ کرو، خصوصاً اس اعتبار سے کہ خوارج حکومت شام کے سخت مخالف تھے اور ممکن تھا مومنین کے ساتھ کسی محاذ پر شامیوں سے جنگ میں بھی شامل ہو جاتے۔ ان سب سے اہم تر یہ کہ خوارج امیر المومنین علیہ السلام کی مرکزی حکومت میں رہتے تھے، اس صورت میں ممکن تھا کہ وہ لوگ
وفاقی حکومت میں آسانی کے ساتھ بدامنی پھیلا دیتے۔ ان 3 وجوہات کی وجہ سے امام علیہ السلام نے جنگی اصولوں پر مبنی ایک جامع دستور اپنے بعد کے وقتوں کے لیے اپنے دوستوں کو دے دیا۔ اب یہاں پر ایک سوال لکھا ہے کہ یہاں پر نہج البلاغہ کے مفسرین نے ایک مشہور سوال نقل کیا ہے، لیکن بعض نے اس کا کوئی واضح جواب نہیں دیا، اور وہ یہ کہ امام علیہ السلام نے خود خوارج کے ساتھ جنگ کی مگر اپنے دوستوں کو ان کے ساتھ جنگ سے کیوں منع فرمایا؟ یہاں پر یہ سوال مکمل ہوا۔ اب جواب لکھا ہے کہ اس سوال کا واضح جواب یہ ہے کہ امام علیہ السلام کے زمانے کے حالات اور بعد میں آنے والے حالات میں بڑا فرق تھا۔ ایک لائق اور حکمت عملی سے کام لینے والا حاکم وہ ہے جو حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسا قانون بنائے کہ جو ہر وقت اور ہمیشہ لوگوں کے کام آ سکے اور کسی ایک پہلو سے بھی غیر واضح نہیں ہونا چاہیے۔ پھر لکھا ہے کہ ان سب سے مہم تر یہ کہ امام علیہ السلام اس دستور کی کہ جو وجہ بیان فرماتے ہیں، کہ پھر دوبارہ پڑھتی ہوں اس لائن کو، کہ ان سب سے مہم تر یہ ہے کہ امام علیہ السلام اس دستور کی جو وجہ بیان فرماتے ہیں اس میں بہت گہرائی اور لطیف نکتہ ہے۔ انورٹڈ کاما، خوارج اور شامی ظالموں کے موازنے میں یہ نہ بھولیں کہ خوارج نادان و احمق تھے، کہ وہ اپنے حساب سے سچائی اور حق کے لیے اٹھے تھے، مگر ان کی جہالت اور تعصب نے انہیں راہ راست سے بھٹکا دیا اور اسی کو وہ حق سمجھ بیٹھے۔ لیکن امیر شام اور ان کے ماننے والے جان بوجھ کر باطل کے پیچھے چلے گئے اور انہوں نے باطل تک رسائی حاصل بھی کر لی۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے بنا بری اگر انسان ان 2 دشمنوں میں سے کسی ایک کے ساتھ لڑنا چاہے اور دونوں کا سامنا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ کس گروہ کا انتخاب کرے گا؟ بغیر شک اور تردد کے دوسرے گروہ کو مقابلے کے لیے انتخاب کرنا چاہیے، اور جب اس سے فارغ ہو جائے تو دشمن کے گروہ اول کے ساتھ جنگ کے لیے اٹھ کھڑا ہو۔ ایک حدیث جسے مبرد نے کامل میں نقل کیا ہے، میم بے رے دال رے پہ تشدید ہے، نے کامل میں نقل کیا ہے کہ اس طرح ہے کہ شہادت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے بعد خوارج کے کچھ سرداروں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ امیر شام کے خلاف قیام کیا، اور اس وقت امیر شام کوفے میں موجود تھا اور امام حسن علیہ السلام کوفے سے مدینے کی طرف سفر کے لیے نکل چکے۔ تو امیر شام نے کسی کو امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں کہلا بھیجا کہ آپ علیہ السلام خوارج سے مقابلے کا ذمہ لیں۔ امام حسن علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ میں نے تیرے ساتھ جنگ سے فقط اس لیے ہاتھ روکا ہے کہ مسلمین کے خون کی حفاظت ہو۔ کیا تیری طرف سے میں ایک ایسے گروہ سے جنگ کروں کہ ان سے زیادہ مارے جانے کا تو حقدار، کہ ان سے، دوبارہ پڑھتی ہوں اس جملے کو، کہ مسلمین کے خون کی حفاظت ہو۔ ہاں، یہاں سے پڑھتے ہیں کہ کیا تیری طرف سے میں ایک ایسے گروہ سے جنگ کروں کہ ان سے زیادہ مارے جانے کا تو حقدار ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ساتھ ساتھ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ جو کہ اس جواب سے امام علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ اگرچہ خوارج گمراہ ہیں لیکن خوارج کی گمراہی امیر شام اور اس کے دوستوں کی ضلالت و گمراہی سے کہیں کمتر ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام خوارج کے ہاتھوں شہید ہوئے اور اسلامی دنیا میں انہوں نے بہت بڑا ظلم کیا اور اس کی پیشن گوئی حضرت علیہ السلام کے دور میں ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی امام علیہ السلام ان سے جنگ کرنے اور انتقام لینے سے منع کرتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے بعد بھی اپنے ماننے والوں کو ان سے کسی قسم کی لڑائی سے منع فرماتے ہیں۔ یہ حضرت علیہ السلام کی عدالت خواہی کی بڑی نشانیوں میں سے ہے اور دنیا کے سربراہوں میں اس کی بہت کم مثال اس کی ملتی ہے۔ پھر لکھا ہے نیکسٹ پیراگراف میں کہ بات بالکل واضح ہے، یہ دستور امام علیہ السلام اس زمانے سے متعلق ہے۔ دوبارہ اس کو پڑھ لیتے ہیں کہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ دستور امام علیہ السلام اس زمانے سے متعلق ہے کہ خوارج مسلمین کے شہروں کے لیے بدامنی و شرارت کا باعث نہ بنے، اور اگر ایسا ہو
تو وہ کافر حربی شمار ہوں گے. یہاں پہ جو حربی ہے جیم چہ والا ہے رے بے چھوٹی ہے، حربی شمار ہوں گے اور مفسدین فی الارض کے حکم میں ان کا شمار ہوگا، اور یا مفسدین کہیں گے یا مفسدین شمار ہوگا، اور اس وقت ان سے جنگ کی جائے. اب ہم آ گئے ہیں اس خطبے کے بعد، شرح و تفسیر پڑھنے کے بعد اس کے نکات پڑھنے کے لیے. اس میں نکات میں ایک نقطہ تو ہے خوارج سے بھی زیادہ گمراہ، اور دوسرا نقطہ ہے حق کے طالب گمراہ اور باطل پر اڑنے والے ہوشیار. یہ ہم نے پڑھنا ہے. آئیے سب سے پہلا نقطہ پڑھتے ہیں. خوارج سے بھی زیادہ گمراہ لکھا ہے. خوارج کے اوصاف و حالات اور ان کے عقائد و زندگی کے بارے میں اسلامی مورخین نے بہت زیادہ مطالب لکھے ہیں، جن کا ذکر ہم نے جلد دوم کے آخر میں کیا ہے. یقیناً یہ بڑے سنگ دل اور گمراہ و خطرناک اور منحرف لوگ تھے، لیکن امام علیہ السلام مذکورہ خطبے میں امیر شام اور اس کے اصحاب کو ان سے زیادہ گمراہ شمار کرتے ہیں کہ اگر ان دونوں گروہوں میں سے ایک سے مقابلے کی طاقت ہو تو امیر شام اور اس کے اصحاب کے ساتھ جنگ کو ترجیح دو اور پہلے ان سے لڑو. ابن ابی الحدید اپنی شرح نہج البلاغہ میں اس مسئلے کی مزید تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ہمارے بہت سے دوستوں نے امیر شام کے دینی اعتقادات پر اعتراض کیا ہے، اور صرف ان کے فاسق ہونے پر بس نہیں کرتے بلکہ ان کو مسلمان نہیں سمجھتے، اور ان سے ایسے جملے نقل کرتے ہیں جو ان کی بے ایمانی پر دلیل ہیں. من جملہ ان میں سے زبیر بن بکار، کاف کے اوپر تشدید ہے، بکار، جو نہ شیعہ تھے نہ امیر شام کو برا بھلا کہتے تھے. بریکٹ میں لکھا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ ان کا برتاؤ اچھا نہیں تھا اور مولا علی علیہ السلام سے اپنے آپ کو بہت دور رکھتے تھے. یہاں پہ بریکٹ کلوز ہوا. تو اس کا کہنا ہے کہ مغیرہ بن شیبہ، شین این بے ہے، شعبہ ہے یا شیبہ ہے، مغیرہ بن شیبہ کا بیٹا کہتا ہے کہ میں اپنے والد کے ساتھ امیر شام کے پاس گیا. میرے والد اکثر ان کے پاس جا کر باتیں کرتے تھے، اور جب واپس آتے تھے تو ان کی ذہانت اور ہوشیاری کے گن گاتے تھے. لیکن ایک رات جب امیر شام سے ملاقات کے بعد واپس آئے تو بہت ناراض تھے، یہاں تک کہ رات کا کھانا نہیں کھایا، اور وہ بہت دکھی لگ رہے تھے. میں نے تھوڑا انتظار کیا لیکن ان میں کوئی تبدیلی نہ دیکھی، تو میں نے سوچا شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے. میں نے کہا، بابا آپ اتنے ناراض کیوں ہیں آج؟ تو کہا کہ میرے بیٹے، آج میں کافر ترین اور خبیث ترین شخص سے مل کر آ رہا ہوں. میں نے کہا ایسا کیا ہوا ہے؟ کہا آج رات امیر شام اور میں اکیلے تھے. میں نے اس سے کہا کہ تم اب کافی عمر کے ہو گئے ہو، اپنے بھائیوں بنی ہاشم کے ساتھ عدل و انصاف سے کام لو تو تمہارے لیے بہت مناسب ہوگا. تم صاحب اقتدار ہو، اگر ان سے نیک سلوک کرو تو تمہاری نیک نامی تاریخ اسلام میں باقی رہ جائے گی اور تمہیں اس کا ثواب بھی ملے گا، کیونکہ اب بنی ہاشم تمہارے لیے کوئی خطرہ پیدا نہیں کر سکتے. پھر لکھا ہے اگلے پیراگراف میں کہ امیر شام غصے میں آ گیا اور کہا کہ میرا کیا نام رہے گا؟ خلیفہ اول ایک مدت تک خلافت پر رہا اور عدل اختیار کیا اور اہم کام کیے، لیکن جیسے ہی دنیا سے گیا اس کا نام ذہنوں سے مٹ گیا. فقط لوگ کہتے ہیں خلیفہ اول ایسا تھا ویسا تھا. اس کے بعد حضرت عمر خلیفہ ہوئے اور 10 سال اسلام کی پیش رفت کے لیے کوششیں کی. جیسے ہی وہ بھی دنیا سے گئے ان کا نام بھی ختم ہو گیا اور لوگ کہتے ہیں کہ عمر ایسا تھا، عمر ویسا تھا. لیکن ابن ابی قبصہ، کاف بے سے ہے، بریکٹ میں لکھا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس حوالے سے یہاں پہ ہم ساتھ ہی پڑھ لیتے ہیں. حاشیے میں لکھا ہے کہ علامہ مجلسی بہار الانوار میں اس مطلب کی وضاحت میں کہ امیر شام کیوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابن ابی قبصہ کے نام سے یاد کیا کرتا تھا، فرماتے ہیں کہ مشرکین عرب آپ کو اس نام سے پکارتے تھے اور آپ کو ابن ابی قبصہ سے تشبیہ دیتے تھے، جو قبیلہ خزاعہ، خیز الف عین ہے، خزاعہ کافر تھا، جو کہ قبیلہ خزاعہ کا فرد تھا اور قریش کی بت پرستی کے مسئلے میں مخالفت کرتا تھا. حوالہ ہے بہار الانوار، جلد نمبر 18، صفحہ نمبر 213. تو یہ ہم نے ان کے بارے میں پڑھ لیا. اب پھر لکھا ہے کہ اب اگلے پیراگراف پہ ہم آ گئے کہ
ابن ابی الحدید اس بات کو نقل کرنے کے بعد امیر شام کے کاموں کا تجزیہ پیش کرتے ہیں اور اس کی سرکش اور عیاش زندگی کا نقشہ کھینچتے ہیں اور اس کے غلط کاموں کو یکے بعد دیگرے شمار کرتے ہیں کہ ہر دیکھنے والے انصاف پسند شخص کو امیر شام کے اعتقاد و عمل کے فسق و فجور میں شک باقی نہ رہے، اور یہ واضح دلیل ہے امام علیہ السلام کی مندرجہ بالا گفتگو پر کہ امیر شام کے ساتھ پہلی فرصت میں جنگ کی جائے۔ ابن ابی الحدید مزید لکھتے ہیں کہ امیر شام کا دین اسلام مخالف کردار سب کے سامنے آشکار تھا، جیسے ریشم کا لباس پہننا، سونے اور چاندی کے برتنوں کا استعمال، اپنے لیے غنائم بریکٹ میں لکھا ہے مال غنیمت جمع کرنا، اپنے رشتہ داروں اور دوستوں پر اسلام کی مقرر کردہ حدود جاری نہ کرنا، زیاد کو اپنے ساتھ رکھ کر اسے اپنا بھائی کہنا، اس کے باوجود کہ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ بچہ باپ کے ساتھ ملحق ہوگا، اور زناکار کی سزا سنسار کرنا ہے، یہ انورٹڈ کوما میں لکھا ہے جو پیغمبر نے فرمایا۔ پھر اس کے نیچے لکھا ہے کہ حجر ہے جیمرے بن عدی رضی اللہ اور ان کے دوستوں کو قتل کرنا، ابو ذر رضی اللہ کی توہین کرنا اور انہیں بغیر پالان کے اونٹ پر سوار کر کے مدینہ بھیجنا، ممبروں سے امیر المومنین علی علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام اور ابن عباس رضی اللہ کی شان میں گستاخی کرنا، یزید شرابی و جواری کو اپنا ولی عہد قرار دینا، اور بہت سے ایسے کام ہیں جو کہ اس کے کفر و الحاد پر دلیل ہیں۔ ابو دردا دال رے دال الف حمزہ ابو دردا کہتے ہیں کہ میں نے امیر شام سے کہا کہ میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص سونے چاندی کے برتنوں میں کھائے پیے گا آتش جہنم سے اپنے اندر گھیرے گی۔ امیر شام نے کہا لیکن میں اس میں کوئی اشکال نہیں سمجھتا۔ ابو دردا نے جواب دیا کہ کتنا عجیب ہے کہ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتا ہوں اور تو اپنی شخصی رائے کا اظہار کرتا ہے۔ بس آج کے بعد جس جگہ تو ہوگا میں وہاں نہ رہوں گا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 130۔ اور اب آئیے نقطہ نمبر 2 پڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے کہ حق کے طالب گمراہ اور باطل پر اڑنے والے ہوشیار۔ لکھا ہے اوپر کی گفتگو میں امام علیہ السلام امیر شام اور اس کے ماننے والے اور شامی افواج کے خوارج کے ساتھ موازنے میں خوارج کو ان پر ترجیح دیتے ہیں اور اس طرح دلیل پیش کرتے ہیں کہ خوارج بزم بے زے عین میم زیر بزم خود حق کی تلاش میں تھے لیکن غلطی کر بیٹھے اور جہل، ضدی پن اور تعصب کی وجہ سے حق سے تجاوز کیا اور حد سے بڑھ جانے والوں میں قرار پائے، لیکن امیر شام اور اس کے پیروکار جان بوجھ کر باطل کے پیچھے چلے گئے اور اسے پا لیا۔ یہ موازنہ صرف امام علی علیہ السلام کے زمانے سے مخصوص نہیں بلکہ ایسے دو گروہ ہر زمانے میں ملیں گے۔ اب بھی ہم ایسے دشمنان اسلام کو جانتے ہیں جو جان بوجھ کر باطل کی طرف جاتے ہیں اور اسلام و مسلمین کو مٹانے پر کمر بستہ ہیں، جبکہ ایسے گروہ بھی ہیں جو حق کو چاہتے ہیں لیکن بہت سے اسباب کی وجہ سے حق تک رسائی نہیں کر پاتے اور وہ بھی مسلمانوں کے مقابلے میں قرار پاتے ہیں۔ مسلمانوں کو دونوں گروہوں کو ایک جیسا نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ اپنی جنگوں کو پہلے گروہ کے ساتھ مخصوص کرنا چاہیے، اس لیے کہ پہلے گروہ سے مسلح جہاد و جنگ کے بغیر کوئی چارہ نہیں، اور کیونکہ انہوں نے جان بوجھ کر فساد و باطل کے راستے کا انتخاب کیا ہے، جبکہ دوسرا گروہ زیادہ سے زیادہ اچھے کاموں کی تبلیغ و تربیت کا محتاج ہے۔ یہی وجہ تھی کہ نہروان کے میدان میں امیر المومنین علیہ السلام کے بیانات کے بعد خوارج کی بڑی اکثریت نے توبہ کی اور حضرت علیہ السلام کی جانب لوٹ آئے، اور 12,000 لوگوں میں سے 8,000 افراد امام علی علیہ السلام کے پرچم کے سائے میں آ گئے جو توابین کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ تو سامعین یہاں پر خطبہ نمبر 61 مکمل ہوا۔ اجازت چاہتی ہوں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔